السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو کو اوپن کیا ہے، بہت خوش قسمت ہیں آپ۔ بہت سارے ایسے لوگ پوری زندگی عربی میں قرآن پڑھ دیتے ہیں بٹ اللہ کے کلام کو سمجھتے نہیں، تو انہوں نے اس قرآن مجید سے حاصل کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں حاصل کیا۔ اگر ہم اللہ کے کلام کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے اور ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں ہدایت کیسے ملے گی؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ قرآن نازل کیے ہدایت کے لیے، ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے، تو اس سے ہدایت حاصل کرو۔ تو وہ کیسے حاصل کرو گے؟ اس کو سمجھ کے۔ تو سٹارٹ ٹو اینڈ تک پورا دیکھیے گا۔ یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 اینڈ دس از دا سٹارٹنگ آف پارا 3۔ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان رسولوں میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض سے اللہ نے گفتگو کی اور بعض کے مرتبے دیگر امور میں بلند کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد جو لوگ ہوئے اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض ایمان لائے اور بعض کافر ہی رہے۔ اگر اللہ چاہتا تو لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے مومنو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ امال کا سودا ہو اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے، اور کافر لوگ تو ہیں ہی بڑے ظلم کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کتنی کھلی نشانیاں اور کھلے الفاظوں میں بیان کر رہا ہے کہ جو آپ کے پاس مال ہے نا، جو لوگ مال دبا کے بیٹھتے ہیں اور اس میں سے خرچ نہیں کرتے لوگوں پہ، یعنی کہ صدقہ، زکوٰۃ جو بھی ہے، جو فرض چیز ہے زکوٰۃ، ان کے لیے کھلی نشانی ہے کہ جو تم مال اپنے پاس دبا کے بیٹھے ہو اس دنیا میں، قیامت کے دن وہ مال تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس مال سے تم کوئی سودا نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی سفارش خرید سکتے ہو۔ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا تو کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ وہی ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ ہر چیز اسی کی ہے جو آسمان اور زمین میں ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کرے؟ جو لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو ان کے پیچھے ہو چکا ہے، وہ سب اللہ کو خوب معلوم ہے، اور وہ اللہ کے علم میں سے ذرہ برابر بھی کسی چیز پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر چاہے۔ اسی کی بادشاہی اور علم آسمانوں اور زمین میں سب پر حاوی ہے، اور اللہ کو ان کی حفاظت کوئی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ اور ذلیل القدر ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 255 آف سورۃ البقرہ۔ دس از آیت الکرسی کا ترجمہ۔ ماشاءاللہ کتنی بڑی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، آپ دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس آیت میں اپنی تعریف بیان کی ہے۔ اسلام میں کوئی جبر اور قہر نہیں، ہدایت صاف اور ظاہر ہے اور گمراہی سے الگ تھلگ ہے۔ تو جو بتوں کو مانتا ہی نہیں اور اللہ ہی پر پورا یقین رکھتا ہے، تو اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی بھی ٹوٹنے والی نہیں ہے، اور اللہ تو ہے ہی سب کچھ جاننے والا اور سننے والا۔ اللہ تو مومنین کا دوست ہے جو ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں تو شیاطین ان کے دوست ہیں جو ان کو روشنی سے نکال کر تاریکی کی جانب لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کو جو ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا؟ وہ غرور میں تھا کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرے رب تو وہ ہیں جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا میرا اللہ تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے تو تو اس کو مغرب سے نکال دے۔ کافر لاجواب اور مبہوت رہ گیا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا گزرا ایک گاؤں پر اس حالت میں کہ اس کے مکانات چھتوں پر گر گئے تھے، تو اس نے کہا اللہ اس کے باشندوں کو مارنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسی کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو دوبارہ زندہ کر دیا اور اس سے دریافت کیا تم کتنا عرصہ مردہ رہے ہو؟ اس نے کہا شاید 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے کہا نہیں، تم 100 برس مردہ پڑے رہے ہو۔
अपने खाने पीने की चीजों को देखो, बिल्कुल नहीं सड़ी। अपने गधे को भी देखो जो मरा पड़ा है। मतलब इनका ये है कि हम तुमको अपनी कुदरत की निशानियां बताएं ताकि लोग इबरत पकड़ें। और गधे की हड्डियों की तरफ देखो कि हम कैसे पैदा करते हैं और गोश्त पोस्ट उन पर चढ़ा देते हैं। फिर जब मुशाहिदे हुए और उस पर जाहिर हुआ तो बोल उठा कि मैं यकीन करता हूँ कि वाकई अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत कामिल का मालिक है। और जब इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे रब, तू मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ने कहा, क्या तुम उस पर यकीन नहीं रखते? कहा, क्यों नहीं, लेकिन मैं अपने दिल को इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा, अच्छा 4 परिंदे लो, फिर उनको अपने साथ हिला लो और फिर टुकड़े टुकड़े कर दो। फिर एक एक टुकड़ा हर एक पहाड़ पर रख दो। फिर उनको बुलाओ, वो दौड़ते हुए तुम्हारे पास चले आएंगे। और ये खूब जान लो, अल्लाह ज़बरदस्त है और बड़ी ही हिकमत वाला है। जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनके माल की मिसाल उस दाने की सी है जिससे 7 बालें उगें और हर बाल के अंदर 100 दाने हों। और अल्लाह जिसे चाहता है ज्यादा कर देता है और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला है और जानने वाला है। अल्लाहु अकबर। कितनी बड़ी मिसाल बयान की अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला के रास्ते पे अगर हम माल खर्च करते हैं तो वो इस तरह है कि 7 बालें उगे। जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर खर्च करने के बाद ना तो एहसान जतलाते हैं और ना तकलीफ पहुंचाते हैं, उनका सिला तो उनके रब के हाँ ही है। और कयामत के दिन उनको ना तो खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। मुनासिब बातें कह देना और दरगुजर कर देना ऐसी खैरात से बेहतर है जिसके बाद आज़ार पहुंचाया जाए। और अल्लाह गनी है, इल्म वाला है। ए मोमिनो, अपने सदकात और खैरात को एहसान जताकर और ईज़ा देकर बर्बाद ना करो, उस शख्स की तरह जो लोगों को दिखावे के लिए ही अपना माल खर्च करता है और अल्लाह पर रोज़े आखिरत पर यकीन नहीं रखता। इस माल की मिसाल उस चट्टानों की मानिंद है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हो और उस पर जोर से मींह बरसकर उसे साफ कर डाले। इसी तरह रियाकार अपने अमाल का ज़रा सा हिस्सा भी हासिल नहीं करेंगे और अल्लाह नाशुकरों को हिदायत नहीं देता। और जो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए और खुलूसे दिल से अपना माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक बाग की मानिंद है जो ऊंची जगह पर हो। जब उस पर मींह पड़े तो दुगना फल लाए और अगर मींह ना भी पड़े तो खैर फुअर ही सही। और अल्लाह तुम्हारे कामों को तो खूब देख ही रहा है। क्या तुम में कोई ये पसंद करता है कि उसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों और उसमें उसके लिए हर किस्म के मेवे मौजूद हों और उसे बुढ़ापा आ पड़े और उसके नन्हे नन्हे बच्चे हों, तो ना गिहा उस बाग पर आग का भगोला चले और वो जलकर राख का ढेर हो जाए। इस तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयत खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम सोचो और समझो। मोमिनो, जो पाकीज़ा और उम्दा माल कमाते हैं और जो चीज़ें हम तुम्हारे लिए ज़मीन से निकालते हैं उनमें से खर्च करो और बुरी और नापाक चीज़ें देने का कष्ट ना करना कि अगर वो चीज़ें तुमको दी जाएं तो बावजूद इसके लेते वक्त आंखें बंद कर लो, उनको कभी ना लो। और जान लो कि अल्लाह परवाह नहीं करता और वो तो है ही हर किस्म की तारीफ और सना का हकदार और सजावार है। देखो, शैतान का कहा ना मानना वो तुमको तंगदस्ती का खौफ दिलाता है, बेहयाई के काम करने को कहता है। और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शीश और रहमत का वादा करता है और अल्लाह ही बड़ी वुसअत वाला है और खूब जानने वाला है। वो जिसको चाहता है हिकमतों से नवाजता है और जिसको हिकमत अता हुई बिलाशुबा उसको बड़ी नेमत मिली। और नसीहत तो वही कबूल करते हैं जो अक्ल वाले हैं। और जो तुम अल्लाह की राह में खर्च करो या कोई मन्नत मानो और जो तुम अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह उसको खूब जानता है और जालिमों का कोई मदद करने वाला ना होगा। अगर तुम खैरात जाहिर करके दो तो भी वो खूब है और अगर पोशीदा करके दो हाजतमंदों को तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। और इस तरह देना तुम्हारे गुनाहों को भी दूर कर देगा
اور اللہ تو تمہارے سارے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ہدایت کے لیے آپ ذمہ دار نہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور مومنوں، تم جو مال خرچ کرو گے وہ تم کو پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارا کوئی نقصان نہ ہوگا، اور جو تم خرچ کرو گے تو یہ حق ان حاجت مندوں کا ہے جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں اور ملک میں کسی طرح جانے کی ساکت نہیں رکھتے اور ملک میں کسی طرف جانے کی سکت نہیں رکھتے۔ ناواقف لوگ ان کو نہ مانگنے کے سبب گھنی خیال کرتے ہیں، اور تم ان کو ان کے چہروں سے صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں، لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور تم جو مال ان پر خرچ کرو گے بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ جو اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم۔ جو سود کھاتے ہیں تو وہ قبروں سے ایسے اٹھائے جائیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو، یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ مال تجارت بیچنا بھی تو ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اسی کا رہا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو یہ لوگ دوزخی ہو گئے، وہ ہمیشہ ہی دوزخ میں جلتے ہی رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سود کو بے برکت کر دیتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بدکار کو دوست نہیں رکھتا۔ بلا شبہ جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے اور نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے تو ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور آخرت میں ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اے مومنو، اللہ سے ڈرتے رہو اور جو کچھ سود کا باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم واقعی اللہ پر یقین کامل رکھتے ہو۔ پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو سن لو، اللہ کی اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اگر تم توبہ کر لو تو تم کو اصل اموال مل جائیں گے، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے گا، اور اگر تم تنگ دست ہو تو مہلت دینے کا حکم ہے آسودگی آنے تک۔ یہ بات کہ معاف ہی کر دو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ اور اس دن سے ڈرتے رہو جس دن تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اے مومنو، جب تم ادھار کا معاملہ ایک مقررہ میعاد کے لیے کرنے لگو تو ان کو لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جس طرح اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے اس کو چاہیے کہ لکھ دیا کرے، اور وہ شخص لکھوا دے جس کے ذمے وہ حق واجب ہو، اور اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا پروردگار ہے، اور بتانے میں ذرا برابر بھی کمی نہ کرے۔ پھر جس کے ذمے حق واجب ہے وہ اگر کمزور عقل یا ضعیف بدن والا ہو یا خود لکھانے کی قدرت نہیں رکھتا تو اس کو کارکن ٹھیک ٹھیک لکھا دے، اور اپنے ہی مردوں میں سے 2 گواہ بھی کر لیا کرو، اور اگر 2 مرد گواہ نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں کافی ہیں۔ یہ گواہ وہ ہوں جو تم پسند کرتے ہو، تاکہ ان 2 عورتوں میں سے کوئی ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلا دے، اور گواہ بھی انکار نہ کیا کریں جب وہ گواہ بننے کے لیے بلائے جایا کریں، اور تم اس کے لکھنے سے اکتایا نہ کرو، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اللہ کے نزدیک یہ لکھ لینا انصاف کا زیادہ قائم رکھنے والا ہے اور شہادت کا زیادہ درست رکھنے والا اور زیادہ سزاوار ہے۔ اس کا کہ تم شبے میں نہ پڑو، مگر یہ کہ کوئی سودا دست بادست ہو جس کو باہم لیتے دیتے ہوں تو پھر تم پر کوئی الزام نہیں اگر تم ان کو نہ لکھو، اور جب تم خرید و فروخت کیا کرو تو گواہ ضرور کر لیا کرو، نہ کسی لکھنے والے کو تکلیف دی جائے
اور نہ کسی گواہ کو، اور اگر تم ایسے کرو گے تو تمہیں اس میں گناہ ملے گا، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تم کو یہی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی کتاب نہ ملے تو رہے کہ چیزیں قبضے میں دے دو۔ اگر ایک دوسرے کا اعتبار کرتا ہو تو جس کا اعتبار کر لیا ہے اس کو چاہیے کہ دوسرے کا حق پورا پورا ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا پروردگار ہے۔ جو شہادت کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے سارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں، چاہے تم ان کو ظاہر کرو چاہے پوشیدہ رکھو، اللہ تم سے حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ تو ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اب آ رہی ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 and 286۔ These two ayats of سورۃ البقرہ is very very important، اور یہ آپ کو سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ جو چیز اللہ کی طرف سے رسول پر نازل ہوئی، یعنی کہ قرآن، اس پر رسول کو اور تمام مومنین کو پورا عقیدہ ہے، سب کے سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر عقیدے رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، اور ان سب نے یہی کہا کہ ہم نے آپ کا کلام سنا، ہم نے خوشی سے اطاعت کی، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہم کو آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنا ہی جتنا اس کی طاقت میں ہے، اس کو ثواب بھی اسی کا ملے گا جو ارادے سے کیا، اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادے سے کیا۔ اے ہمارے رب، ہم پر پکڑ نہ فرما، اگر ہم بھول جائیں یا کوئی چوک جائیں، اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیج جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجا تھا۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر ایسا بھار دنیا یا آخرت میں نہ ڈال جو ہم برداشت نہ کر سکیں، ہم سے درگزر فرما اور ہم کو بخش دے، ہم پر رحم فرما، آپ ہمارے کارساز ہیں، اور ہمیں کافروں پر غلبہ اور نصرت عطا فرما۔ سورۃ ال عمران سٹارٹ ہونے والا ہے۔ الف لام میم، اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی دوسرا معبود بننے کا حقدار نہیں ہے، وہی ہمیشہ زندہ ہے اور وہی ساری چیزوں کا قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ ہی نے آپ کے پاس یہ کتاب قرآن بھیجی ہے جو تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور اس کے قابل تورات اور انجیل کو بھیجا تھا لوگوں کی رہنمائی کے لیے، اور اللہ ہی نے معجزات بھیجے تھے۔ بلا شبہ جو اللہ کی آیت کو نہیں مانتے ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، اور اللہ غلبے والے اور بدلہ لینے والے ہیں۔ یقیناً اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی تو ہے جو ارحام ماں کے پیٹ میں تمہاری صورت شکل بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ کتنی بڑی بات بولی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہی ارحام میں، ماں کے پیٹ میں ایک انسان کی صورت شکل، آنکھ، کان، ناک، ہڈی پہ گوشت چڑھانا، یہ کتنا بڑا، کون کر سکتا ہے یہ؟ ہم انسان، پوری انسانیت مل کے ایک بیج نہیں بنا سکتے جو زمین میں جاتا ہے اور جس سے اس کا ہزاروں گنا بڑا پیڑ بن جاتا ہے۔ ہم انسان یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، ماشاءاللہ۔ اور وہی تو ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل فرمائی، اسی کا ایک حصہ ہے وہ آیت جس کا ماننا واضح ہے، اور یہی آیت اس کتاب کا اصلی مدار ہے۔ دوسری آیت مشتشہ بہات ہے۔ جن لوگوں کے دل میں کاجی ہے وہ مشتشہ بہات پر اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں اور ان کو ماننا پہننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں، حالانکہ اصلی ماننا تو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اور جو علم میں ماہر ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ تم ایمان لائے ان سب پر جو ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں میں کاجی پیدا نہ فرمانا، ہمیں اپنی ہدایت بخشنے کے بعد بلکہ اپنے خاص فضل و رحمت سے نواز دے، کیونکہ تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب،
تو उस रोज जिसके आने में कोई शक व शुबा नहीं सब लोगों को अपने हुजूर जमा कर लेगा। बेशक अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। बेशक काफिरों को उस रोज ना उनका माल अल्लाह के अजाब से बचा सकेगा और ना उनकी औलाद उनके किसी काम आएगी। ये काफिर तो बस दोज़ख की आग के ईंधन ही बनकर रहेंगे। उनका हाल भी ऐसा ही होगा जैसे कि आले फिरौन का हुआ और उनसे पहले लोगों का हुआ। वो भी हमारी आयत को ना मानते थे तो अल्लाह ने उनको उनके गुनाह के सबब पकड़ लिया था और अल्लाह तो सख्त अजाब देने वाला है। ऐ रसूल, अपने काफिरों से कह दीजिए कि तुम दुनिया में मगलूब हो जाओगे और आखिरत में जहन्नम की तरफ ले जाए जाओगे और वो बहुत ही बुरी जगह है। बेशक तुम्हारे लिए इसमें एक नमूना है कि दो गिरोह आपस में जंग कर बैठे। ये जंगे बदर थी। एक फरीक अल्लाह की राह में लड़ रहा था, ये मुसलमान थे। दूसरे फरीक काफिरों के थे, उनका गिरोह मुसलमानों से 2 गुना ज्यादा था। वो उनको अपनी आंखों से देख रहे थे। अल्लाह जिसे चाहता है अपनी मदद से कुव्वत देता है। बसीरत वालों के लिए इसमें बड़ी इबरत है। लोगों के लिए मगरूब चीज़ों की मोहब्बत मुज़य्यन की गई है, जैसे औरतें, बेटे, सोने और चांदी के बड़े बड़े ढेर, निशान लगे घोड़े और मवेशी और खेती। ये सब दुनिया की ज़िंदगी का सामान है और अल्लाह के पास तो बहुत ही अच्छा ठिकाना है। ऐ रसूल, इनसे कह दो कि क्या मैं तुमको ऐसी चीज़ बताऊं जो इन चीज़ों से कहीं बेहतर हो? तो सुनो, जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए उनके रब के पास बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे। और पाकीज़ा औरतें हैं और सबसे बढ़कर ये अल्लाह की रज़ा है और अल्लाह अपने नेक बंदों को खूब देख रहा है। जो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि ऐ हमारे रब, हम ईमान ले आए तो आप हमारे गुनाह माफ़ कर दीजिए और दोज़ख के अजाब से बचा दीजिए। यही मुसीबत में सब्र करते हैं और सच बोलते हैं और इबादत में लगे रहते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और औकात सहर में अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं। अल्लाह तो इसकी गवाही देता है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और फरिश्ते और इल्म वाले भी गवाही देते हैं। वही हकम है इंसाफ का, उसके सिवा कोई माबूद नहीं जो ज़बरदस्त है और हिकमत वाला भी है। बिलाशुबा दीन बरहक अल्लाह के नज़दीक सिर्फ इस्लाम ही है और अहले किताब का इख्तिलाफ तो एक दूसरे से आगे बढ़ जाने के सबब है। हालांकि उनको इंजील और तौरात के ज़रिए पहले ही बता दिया था और जो शख्स अल्लाह के अहकाम से इनकार करता है अल्लाह बहुत जल्द उनसे एक हिसाब लेने वाला है। फिर भी अगर ये आपसे हुज्जत करते हैं तो आप कह दीजिए, तुम मानो या ना मानो, मैं तो अपना रुख खास अल्लाह की तरफ कर चुका हूँ और मेरी पैरवी करने वाले भी और अहले किताब और मुशरिकीन अरब से कह दीजिए, और अगर वो इस्लाम कबूल करें तो वो भी सीधे रास्ते पर हो जाएंगे। अगर वो रूगर्दानी करते हैं तो आपके ज़िम्मे तो पहुंचा देना है और अल्लाह तो खुद अपने बंदों को देख रहा है। बेशक जो अल्लाह की आयत से इनकार करते हैं और रसूलों को नाहक कत्ल करते हैं और नीज़ ऐसे लोगों को कत्ल करते हैं जो मालो अखलाक में इंसाफ की तालीम देते हैं, उनको खबर दे दो कि उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। ये वो लोग हैं जिनके तमाम अमाल दुनिया में और आखिरत में गारत और बर्बाद हो गए और सज़ा के वक्त उनका कोई मदद करने वाला नहीं होगा। ऐ नबी, क्या तुमने उनको नहीं देखा जिनको तौरात का काफ़ी हिस्सा दिया गया था? अल्लाह की किताब की तरफ उनको बुलाया जाता है ताकि वो उनके दरमियान फैसला कर दे, फिर भी उनमें से बाज इनहिराफ करते हैं। ये इसलिए कि वो कहते हैं कि हमको गिनती के चंद रोज़ आग लगेगी और उनको धोखे में डाल रखा है उनकी तरसी हुई बातों ने। सो उनका क्या हाल होगा जबकि हम उनको उस दिन जमा कर लेंगे जिसके आने में कोई शुबा नहीं और हर एक आदमी को पूरा पूरा बदला मिलेगा
جو بھی ان سے دنیا میں کیا تھا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ کہو کہ اے خدا، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جسے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ساتھ میں ہے اور بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے۔ تو اللہ سے اس کا کوئی عہد نہیں مگر ایسی صورت میں کہ جب تم کو ان سے کسی قسم کا قوی اندیشہ ہو اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور تم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ فرما دیجئے، تم چاہے اپنے دلوں کی باتیں پوشیدہ رکھو اور چاہے ظاہر کرو، اللہ ان کو خوب جانتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس روز ہر شخص اپنی نیکی اور اپنی برائی کو موجود پائے گا، تو جس کی برائیاں بہت سنگین اور زیادہ ہوں گی وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس دن کے درمیان یا اس کی برائیوں کے درمیان دور کی مسافت ہوتی۔ اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اے نبی فرما دیجئے، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو تم میری پیروی کرو، اللہ تم کو دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا رحم والا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ اور رسول کا حکم مانو، اگر وہ لوگ نہ مانے تو اللہ بھی کافروں سے دوستی نہیں رکھتا۔ بلا شبہ اللہ نے آدم، نوح علیہ السلام، ابراہیم اور آل عمران تمام جہانوں میں سے منتخب کیا ہے۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے، اور اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے اللہ سے کہا کہ اے میرے رب، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اس کو میں دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو میری طرف سے بچے کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ جب ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو کہنے لگی کہ اے میرے رب، میرے تو لڑکی ہوئی، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ ان کے ہاں کیا پیدا ہوا، اور لڑکا لڑکی کے برابر نہیں ہوتا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیاطین مردود سے۔ پاس ان کو ان کے رب نے حسن قبول کے ساتھ قبول کیا اور ان کی بہترین طریقے سے پرورش کیا، اور زکریا کو ان کا سرپرست بنایا۔ جب کبھی زکریا ان کے پاس عمدہ مکان میں آتے تو ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے اور کہا کرتے، اے مریم، یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ وہ کہتے کہ اللہ کے پاس سے آئیں، بلا شبہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اس وقت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، تو مجھے بھی خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی سی اولاد عنایت فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ پاس فرشتوں نے ان سے پکار کر کہا جب وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، جو کلمات اللہ کی تصدیق کریں گے، مقتدا ہوں گے اور اپنے نفس کو عزت سے روکنے والے ہوں گے، اعلیٰ درجے کے شائستہ نبی ہوں گے۔ زکریا نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھ کو لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھ کو بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ زکریا نے عرض کی کہ اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ اللہ نے فرمایا، تمہاری نشانی یہی ہے کہ تم لوگوں سے 3 روز تک باتیں نہ کر سکو گے باجوز اشارے کے، اور اپنے رب کو با کثرت سے یاد کرو اور تسبیح کرو، دن ڈھلے اور صبح بھی۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بلا شبہ اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے اور پاک بنایا ہے اور دنیا جہاں کی عورتوں میں سے چنا ہے، اے مریم فرما برداری کرتی رہو اپنے رب کی اور سجدہ کیا کرو اور رکوع کیا کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ قصہ غیب کا ہے، ہم یہ آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں
اور آپ ان لوگوں کے پاس نہیں تھے نہ تو اس وقت جب وہ قرہ کے طور پر اپنے اپنے قلم پانی میں ڈال رہے تھے کہ ان سب میں کون مریم کی کفالت کرے، اور نہ آپ اس وقت موجود تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اور اختلاف کر رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ تم کو خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی جو اللہ کی طرف سے ہے، اس کا نام اور لقب مسیح ابن مریم ہوگا، جو باوقار ہوگا دنیا میں اور آخرت میں بھی، اور نیز خدا کے مقربین میں شمار ہوں گے، اور وہ بچپن میں ہی لوگوں سے کلام کریں گے اور بڑی عمر میں بھی اور شائستہ لوگوں میں شمار ہوں گے۔ حضرت مریم بولیں، اے میرے رب، مجھے بتا کہ کس طرح میرا بچہ ہوگا جبکہ مجھ کو تو کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہ نے فرمایا کہ ویسے ہی بلا مرد کے ہوگا۔ اللہ جو چاہے پیدا فرماتا ہے، جب وہ کسی چیز کو پورا کرنا چاہتا ہے تو ان کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اللہ ان کو یعنی کہ عیسیٰ کو آسمانی کتابیں، حکمت کی باتیں، خصوصاً تورات اور انجیل سب سکھا دے گا، اور ان کو اپنا رسول بنا کر تمام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گا کہ میں تم لوگوں کے پاس اپنی نبوت پر کافی دلیل لے کر تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں۔ میں مٹی کے گارے سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر میں اس کے اندر پھونک مار دیتا ہوں، پھر وہ اللہ کے حکم سے جاندار پرندہ بن جاتا ہے، اور میں مادر ذات اندھے کو اچھا کر دیتا ہوں اور برس جذام کے بیمار کو اچھا کر دیتا ہوں، اور اللہ ہی کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور میں تم کو بتا دیتا ہوں جو اپنے گھروں میں کھا کھا کر تم آتے ہو اور جو تم گھروں میں رکھ آتے ہو، بلا شبہ ان میں میری نبوت کی کافی دلیلیں ہیں تم لوگوں کے لیے، اگر یقین کرو اور ایمان لاؤ۔ اور میں اس کتاب تورات کی بھی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے تھی، اور اس لیے میں آیا ہوں کہ جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھیں وہ حلال کر دوں، اور تمہارے رب کی طرف سے میں تمہارے پاس دلیل نبوت لے کر آیا ہوں۔ تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تم سب کا بھی رب ہے، سو تم سب اسی کی عبادت کرو، بس یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا کہ ان میں سے کچھ نے انکار کر رکھا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کون ایسے آدمی ہیں جو میرے مددگار بن جائیں صرف اللہ کے لیے؟ تو حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار، ہم اللہ ہی پر ایمان لائیں اور آپ گواہ رہیں ہمارے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ان احکامات پر جو آپ نے نازل فرمائے اور پیروی کی رسول کی، سو ہمیں ان کے ساتھ لکھ دیجئے جو تصدیق کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیریں کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ تم کچھ غم نہ کرو، بے شک میں تم کو اپنے وقت پر وفات دوں گا، اس وقت میں تم کو اپنی طرف اٹھائے لیتا ہوں اور تم کو لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہیں اور جو تمہارا کہنا ماننے والے ہیں، میں قیامت تک ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو تمہارے منکر ہیں۔ پھر تم سب کی واپسی میری طرف ہوگی، سو میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا ان امور میں جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے۔ پاس جو اختلاف کرنے والوں میں کافر تھے سو ان کو سخت سزا دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جو مومن تھے اور انہوں نے نیک کام کیے تھے سو ان کو ان کے ایمان اور نیک کاموں کے ثواب دوں گا، اور جو مومن تھے اور انہوں نے نیک کام کیے تھے ان کو ان کے ایمان اور نیک کاموں کے ثواب دیں گے، اور اللہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ محبت نہیں رکھتے۔ اے نبی، یہ ہم تم کو اللہ کی آیت اور حکمتوں سے بھری ہوئی نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال سے ملتی جلتی ہے۔ اللہ نے آدم کا قالب پہلے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا، تو وہ انسان ہو گئے۔ یہ بات تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا،
पास आपके पास कता इल्मी आ जाने के बाद भी जो शख्स आपसे ईसा के बारे में हुज्जत करेगा तो आप फरमा दीजिए कि आ जाओ, तुम और हम बुला लें अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को और अपनी औरतों को और तुम्हारी औरतों को और हम अपने आप को और तुम अपने आप को, फिर हम सब और तुम सब मिलकर खूब दिल से दुआ करें और झूठों पर खुदा की लानत भेजें। बेशक यही सच्ची बातें हैं और कोई माबूद होने के लायक नहीं है बाजूज़ अल्लाह के, और बिलाशुबा अल्लाह ही है गलबे वाला और वही है हिकमत वाला। फिर भी अगर वो सरताबी करें तो अल्लाह बेशक खूब जानने वाला है फसाद करने वालों को। आप फरमा दीजिए, ऐ अहले किताब, आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुसल्लम होने में बराबर और मुश्तरक है कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करें और अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक ना ठहराएं, और हम में से कोई भी किसी को अल्लाह के सिवा रब ना बनाए। फिर अगर वो हक से मुंह मोड़े तो तुम कह दो कि तुम हमारे इस इकरार के गवाह हो कि हम तो मानते हैं। ऐ अहले किताब, तुम क्यों हुज्जत करते हो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, जबकि तौरात और इंजील तो उनके ज़माने के बहुत अरसे बाद आई, यानी कि नाजिल हुई। क्या फिर समझते नहीं हो? हाँ, तुम ऐसे हो कि ऐसी बात में तो हुज्जत कर ही चुके थे जिससे तुमको किसी कदर तो वक्फियत थी, सो ऐसी बात में क्यों हुज्जत करते हो जिससे तुमको आसान वक्फियत नहीं, और अल्लाह तो जानता है और तुम नहीं जानते। इब्राहिम ना तो यहूदी थे और ना नसरानी थे, अलबत्ता वो सीधे रास्ते पर चलने वाले मुस्लिम थे और वो मुशरिकीन में से भी नहीं थे। अल्लाहु अकबर। वो क्या थे? मुस्लिम थे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मुस्लिम, मुसलमान, मुस्लिमा, अरबी में लिखा है मुस्लिमा। अल्लाहु अकबर। और हम अपने आप को क्या कहते हैं? हम देवबंदी हैं, हम बरेलवी हैं, हम शिया हैं, हम सुन्नी हैं, हम अहले सुन्नत हैं, हम अहले हदीस हैं। अल्लाहु अकबर। हम हनफी हैं, हम शम्बली हैं, हम क्या हैं पता नहीं। मैं तो भाई मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने जो कह दिया कह दिया, बाकी जो मर्ज़ी कहो तुम। बिलाशुबा अब आदमियों में हज़रत इब्राहीम के साथ ज़्यादा खुसूसियत रखने वाले तो वो लोग थे जिन्होंने उनका इत्तिबा किया था, और ये नबी हैं और ये ईमान वाले भी हैं, और अल्लाह तो है ही ईमान वालों का हामी। और अहले किताब में से बाज़ लोग दिल से चाहते हैं कि तुमको दीन हक़ से गुमराह कर दें, और वो किसी को भी गुमराह नहीं कर सकते मगर वो अपने ही आप को गुमराह कर रहे हैं और वो उसका शऊर नहीं रखते। ऐ अहले किताब, तुम हक़ को बातिल को क्यों मिला देते हो और हक़ को क्यों छुपाते हो जबकि तुम खूब जानते हो कि ये हक़ है। अहले किताब में से बाज़ ने कहा कि तुम उस पर जो मुसलमानों पर उतरा यानी कुरान, शुरू दिन में तो ईमान लाओ और आखिर दिन में इनकार कर दो। अजब क्या वो अहले ईमान इस तरकीब से ईमान से फिर जाएं, और तुम किसी के सामने सच्चे दिल से इकरार मत करना मगर उसी के सामने इकरार करना जो तुम्हारे दीन का पैरोकार हो। ऐ नबी, आप कह दीजिए कि बेशक हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है। ये बातें तुम इसलिए करते हो कि किसी और को भी ये चीज़ मिल रही है जो तुमको मिली थी, या ये कि अल्लाह के नज़दीक वो लोग तुम पर गालिब आ जाएं। ऐ नबी, आप कह दीजिए कि फजल तो अल्लाह ही के कब्ज़े में है, वो जिसको चाहे अता फरमा दे, और अल्लाह तो बड़ी वुसअत वाला है और साथ ही खूब जानने वाला भी है। अल्लाह ही जिसे चाहते हैं अपनी रहमत से खास कर देते हैं, और अल्लाह तो है ही बड़ा फजल वाला। ऐ मुखातिब अहले किताब में कोई ऐसा भी है कि तुम अगर उसके पास अंबार का अंबार माल भी अमानत रख दो तो वो मांगते ही उसको तुम्हारे पास लाकर रख दे, और इन्हीं में ऐसे भी हैं कि तुम अगर एक दिनार भी अमानत रख दो तो वो तुमको अदा ना करें मगर जब तक तुम उनके सर पर सवार ना हो जाओ। ये अमानत का अदा ना करना इसलिए है कि वो कहते हैं कि हम पर गैर अहले किताब के माल में कोई इल्ज़ाम नहीं है, और वो अल्लाह पर भी झूठ लगाते हैं जबकि वो खूब जानते हैं। इल्ज़ाम क्यों ना होगा? जो अपने अहद को पूरा करेगा और अल्लाह से डरेगा तो अल्लाह
मुत्तकियों को महबूब रखता है। बिला शुबा जो अल्लाह के अहद पर और अपनी कस्मों पर थोड़ा सा मुआवजा ले लेते हैं उनको आखिरत में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और ना उनको अल्लाह से कलाम करने का शर्फ हासिल होगा और ना क़यामत के दिन अल्लाह उनको मोहब्बत की नज़र से देखेगा और ना उनको पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। और बाज़ उनमें ऐसे भी हैं कि अपनी ज़ुबानों में किताब पढ़ते वक्त काजी दिखाते हैं ताकि तुम मिलाई हुई चीज़ों को भी किताब ही का जुज़ समझो जबकि वो किताब का हिस्सा नहीं। और वो कहते हैं कि ये लफ्ज़ या मतलब अल्लाह के पास से है जबकि वो अल्लाह के यहाँ से किसी तरह नहीं है और अल्लाह पर झूठ बोलते हैं और वो जानते हैं कि झूठ है। किसी बशर से ये मुमकिन नहीं कि अल्लाह तो उसको किताब, हिकमत और नबूवत अता फरमाए फिर वो लोगों से कहे कि मेरे बंदे बन जाओ अल्लाह को छोड़कर, लेकिन कहेगा तुम अल्लाह वाले बन जाओ इस वजह से कि तुम किताब सिखाते हो और इसलिए कि तुम पढ़ते हो। और ना ये हुक्म देगा कि फ़रिश्तों या नबियों को रब बना लो, क्या वो तुमको कुफ्र का हुक्म देगा जबकि तुम मुसलमान हो चुके। और जब अल्लाह ने सब अंबिया से अहद लिया कि जो कुछ मैं किताब इल्म तुमको दूँ फिर तुम्हारे पास कोई रसूल आए जो तस्दीक करने वाला हो इस बात की जो तुम्हारे पास है तो तुम ज़रूर उस पर यकीन करना और उसकी हिमायत करना। अल्लाह ने फरमाया आया तुमने इकरार किया और इस पर मेरा अहद कबूल किया। वो बोले हमने इकरार किया। अल्लाह ने फरमाया कि तुम गवाह रहना और मैं तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। जो इसके बाद भी फिर जाए तो वो बदकार होंगे। क्या ये काफिर अल्लाह के दीन के सिवा दूसरे दीन की तलाश में है? हालांकि सब उसी के फरमा बरदार हैं। जो भी आसमानों और ज़मीन में है खा खुशी से खा ज़बरदस्ती से और उसी की तरफ वापस जाने वाले हैं। इस तरह कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो किताब हम पर उतरी और जो साहिफ़े इब्राहीम, इस्माइल, इशाक, याकूब और उनकी औलाद पर उतरे और जो किताबें मूसा, ईसा और दूसरे अंबिया पर उतरी उनके रब की तरफ से, हम उनमें से किसी नबी में कोई फ़र्क नहीं करते और हम सब उसी के फरमाबरदार हैं। और जो इस्लाम के सिवा किसी और दीन का तालिब होगा उससे हरगिज़ कबूल ना किया जाएगा और वही आखिरत में नुकसान उठाने वाला होगा। अल्लाह किस तरह उन लोगों को हिदायत बख्शेगा जो ईमान के बाद काफिर हो जाएं और बाद इस बात के एक गवाही दी कि रसूल बरहक है और उस बात की कि उनको दलाइल भी मिल गए। अल्लाह बेइंसाफ़ों को हिदायत नहीं दिया करता। और उन लोगों की सज़ा ये है कि उन पर अल्लाह की, फ़रिश्तों की और इंसानों की सबकी लानतें हों। हमेशा हमेशा उसी लानत में गिरफ़्तार रहेंगे। उनसे ना अज़ाब हल्का होगा और ना ही मोहलत दी जाएगी। मगर जो इसके बाद तैब हों और हालत दुरुस्त कर लें तो अल्लाह बड़ा ही बख्शने वाला है और रहम वाला है। माशा अल्लाह, अल्लाह इतनी अजाब की बात करता है, इतनी डराता है अल्लाह ताला अजाब से, जहन्नम से, और उसी वक्त रहम भी कर देता है कि अगर तुम फिर भी माफ़ी मांग लो, फिर भी तुम सही रास्ते पे आ जाओ तो अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह कितना रहम करने वाला है। बेशक जो ईमान लाने के बाद काफिर हुए फिर कुफर में बढ़ते ही रहे ऐसों की तौबा भी कबूल ना होगी और ये गुमराह हैं। बेशक जो काफिर हुए उसी हालत में फौत हो गए वो अगर नजात चाहें बदले में ज़मीन भर सोना दें तो हरगिज़ कबूल ना किया जाएगा। उनको दुख देने वाला अजाब होगा और कोई मदद नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल के बयान करता है। अल्लाह इतना ज़्यादा सख्त है एक चीज़ में, विच इज़ तौहीद। अगर हमने तौहीद को छोड़ा तो चाहे आप कुछ भी कर लो आपकी तौबा नहीं है। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, अगर अल्लाह चाहे। मुझे इतना पता है कि कुरान में कुछ जगह पे ये भी है कि अगर कोई इंसान शिर्क से भी तौबा कर लेता है और वो गलती दोबारा नहीं करता है तो अल्लाह ताला उसको भी माफ़ कर देता है। तो अल्लाह ताला की रहमत से आप कभी भी मायूस नहीं हो सकते। बट अगर वो इंसान बार बार गलती करे और वही चीज़ करते रहे और तौहीद को वायलेट करे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी?
باقی سب چیزوں کو چھوڑ دو، وہ الگ چیزیں ہیں. سب سے امپورٹنٹ توحید، شرک، اگر اس کو وائلیٹ کرے گا تو وہ انسان کے دل پہ مہر لگ جائے گی، اللہ اس کو ہدایت کبھی نہیں دے گا اور وہ انسان دوزخی ہوگا. تو ہمیں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو قرآن ہے یہ 3/3 توحید پہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا سورہ اخلاص اگر آپ 3 بار پڑھو گے تو گویا یہ کہ آپ نے ایک قرآن مکمل کر لیا. تو یہ چیز آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ توحید پہ رہیں، ہمیں توحید پرست رہنا ہے. that's it. اوکے جی، انشاءاللہ پارا 4 جلد آئے گا. 2 دن یا 3 دن کا وقت لگتا ہے ہمیں، بیکاز قرآن کی جیسے ہم پڑھتے ہیں شوٹنگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایڈیٹنگ کرنے میں وقت لگتا ہے. اور جتنے لوگوں نے بھی یہاں تک دیکھا ہے کمنٹ ضرور کرنا، بیکاز آپ سب لوگ بہت اعلیٰ شخصیت ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ پورا نہیں دیکھے. آئی ایم ویری شیور، بیکاز یہ قرآن کی بات ہے اور یہ اچھی باتیں کوئی زیادہ نہیں دیکھتا ہے، مجھے بہت اچھے سے پتہ ہے. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.